السلام علیکم. محمد سلطان ارشد ٹاکنگ چیپٹرز کے ساتھ حاضر ہے. جی میری خوش قسمتی ہے کہ آج میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خصائص، آپ کی فضیلت اور آپ کی شان بیان کرنے جا رہا ہوں. حضرت عمر فاروق کی اگر پیدائش کا ذکر کریں تو آپ واقعہ فیل کے 13ویں سال مکہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی زندگی کے جو ابتدائی ایام ہیں، شیر خارگی، بچپن اور ابتدائی نوجوانی، اس کے متعلق ہمیں کوئی خاطر خواہ معلومات حاصل نہیں ہوتی. البتہ آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان عدی، قبیلہ عدی سے تھا، اور اگر آپ کی نسب کو دیکھا جائے تو 9ویں پشت میں آپ کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے. اصل میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9ویں پشت میں کعب کے 2 بیٹے ہیں، میرا اور عدی. میرے اور آپ کے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا کے نسب سے ہیں، جبکہ سیدنا حضرت عمر فاروق عدی کے نسب سے ہیں. یوں سیدنا عمر فاروق بنو عدی سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت عمر فاروق کے متعلق اگر آپ کو میں بتاؤں تو حضرت عمر فاروق اپنے زمانے میں چند ایک پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک شمار کیے جاتے ہیں. آپ نے اپنے زمانے کے مروجہ علوم حاصل کیے، جس میں نسب دانی ہے، سپا گری ہے. آپ بڑے شاندار پہلوان اور شاہ سوار تھے، اور ساتھ ہی ساتھ خطابت میں بھی آپ مہارت رکھتے تھے. عمر بن خطاب آپ کا اسم گرامی ہے. کنیت کی بات کریں تو ابو حفص آپ کی کنیت ہے، اور آپ کا لقب فاروق اعظم ہے. آپ کو یہ کنیت اور لقب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا کیا گیا. اس کے علاوہ اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کی بات کریں تو بعض روایات کے مطابق آپ 40ویں مسلمان تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور آپ اعلان نبوت کے 6 سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. ایمان لانے سے پہلے آپ شدید دشمن تھے، مسلمانوں کے شدید دشمن تھے، اور یہاں تک بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ اکثر و بیشتر مسلمانوں کو پیٹا کرتے تھے، لیکن آپ کی مار پیٹ سے کوئی مسلمان اسلام سے تائب نہ ہوا. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے خاص دعا کی، اور اس دعا میں عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کو اللہ سے مانگا. اللہ رب العزت نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبولیت عطا کی، اور حضرت عمر بن خطاب جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں شامل ہوئے نبوت کے 6 سال. حضرت عمر فاروق نے اسلام کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی اور مدنی دونوں ادوار میں آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے. ہجرت کرنے والوں میں بھی آپ شامل تھے. جب ہجرت کا وقت آتا ہے تو آپ اپنے خاندان کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں جب مسلمان ہجرت کر رہے تھے تو اکثر انہیں خوف لاحق رہتا تھا کہ عرب کے جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، وہ ان مسلمانوں پر ظلم کریں گے. تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ چھپ کے مدینہ کی طرف ہجرت کریں. لیکن جب حضرت عمر فاروق نے ہجرت کرنی تھی تو روایات میں آتا ہے کہ آپ تیار ہوئے، اور تیار ہو کر تلوار کے ساتھ آپ مکہ شریف کی طرف گئے. وہاں پہ آپ نے بیت اللہ شریف کا جو ہے طواف کیا، اور کافروں کو للکارتے ہوئے کہ اگر تم میں سے کوئی مجھے روک سکتا ہے تو مکہ کی حدود سے باہر آ کے وہ مجھے روک کے دکھائے. لیکن کسی کافر میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ عمر بن خطاب جیسے جری اور جرأت مند شخص کا وہ مقابلہ کر سکتا. یوں حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ ہجرت فرما کر مدینہ کی طرف چلے گئے.
مدنی زندگی اگر ہم دیکھیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو مدنی دور جو ہے وہ غزوات میں گزرا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ہم رکاب رہے، آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تمام غزوات میں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مشورہ لیا کرتے اور آپ کے مشورے کو ترجیح دیا کرتے۔ یہ مقام تھا حضرت عمر فاروق کا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اگر آپ کو حضرت عمر فاروق کی شخصیت اور آپ کی فضیلت کے متعلق بتایا جائے بحیثیت مسلمان، بحیثیت جہادی کے، تو اسلام کے مقابلے میں قرابت و محبت کے تعلقات قطعاً آپ کو متاثر نہیں کرتے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بدر کا میدان ہو اور بدر کے میدان میں آپ اپنے ہاتھ سے عاص بن ہشام کا قتل کریں۔ اب آپ پوچھیں گے یہ عاص بن ہشام کون ہے؟ جی، عاص بن ہشام جس کو حضرت عمر فاروق نے اپنی تلوار سے قتل کیا، وہ آپ کا ماموزاد بھائی تھا، لیکن کیونکہ کافر تھا، اسلام دشمن تھا، تو آپ نے اپنے اس ماموزاد بھائی کی گردن اتارنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرابت و محبت قطعاً آپ کے راستے کی کبھی دیوار نہ بنے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جو دور خلافت ہے وہ مختصر ہے، کم و بیش 2.5 سال کے قریب آپ نے مسلمانوں کی خدمت کی، مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلیفہ نامزد ہوئے۔ آپ کا جو دور خلافت ہے وہ 10 برس 6 ماہ 4 دن پر محیط ہے۔ اتنا عرصہ آپ تخت خلافت پہ رونق افروز رہے۔ یہ جو 10 برس کا کم و بیش عرصہ ہے، 10.5 برس کا عرصہ، یہ ریولوشن ہے، یہ انقلابی عرصہ ہے۔ دنیا میں ایسا انقلاب آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو سیدنا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں نظر آتا ہے۔ بعض کم عقل لوگ، متعصب لوگ، سیکولر مائنڈڈ لوگ آج کوشش کرتے ہیں کہ یونان کا جو سکندر تھا، سکندر یونانی، یا دنیا کو تباہ کرنے والا جو چنگیز تھا، جنہوں نے نو ڈاؤٹ دنیا کو فتح کیا، آدھی دنیا فتح کی، آدھی سے زائد دنیا فتح کی، ان کو سیدنا عمر فاروق کی صف میں لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بے عقل لوگ ہیں۔ اگر ہم سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت کے دوران جو اسلامی سلطنت کی وسعت کو دیکھیں تو کم و بیش 22 لاکھ مربع میل علاقہ جو ہے وہ اسلام کے اندر آیا، وہ مسلمان ریاست کا حصہ بنا، اور اگر اسے ریاست عمر کہیں تو کوئی بیجا نہ ہوگا۔ اس میں رومن اور فارس جیسی بڑی سلطنتوں کو جو ہے زیر کیا گیا، قادسیہ کی جنگ ہوئی، مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، عرب و عجم میں اسلام پھیلا۔ لیکن جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، سکندر اعظم، جسے سکندر یونانی، اور چنگیز خان، ان لوگوں نے بھی دنیا فتح کی ہے، لیکن اگر آپ ان کی فتوحات کو دیکھیں تو یہ جہاں سے گزرے طوفان کی طرح گزرے۔ طوفان ان سینس کے ظلم اور جبر کی انتہا ہمیں نظر آتی ہے، چاہے وہ سکندر یونانی ہو، چاہے وہ چنگیز خان ہو۔ ان لوگوں نے جو مفتوحہ علاقے ہیں وہاں پر لوگوں کو غلام بنایا، لوگوں کی گردنیں کاٹی، ان کی گردنوں کو جو ہے دیواروں کے ساتھ لٹکایا، گردنوں کی جو ہے وہ گردنوں کے جو ہے مینار کھڑے کر دیے۔ دوسری جانب قربان جائیں سیدنا عمر فاروق پہ جو کہ غلام مصطفیٰ ہیں، اور سیدنا عمر فاروق نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جس علاقے کو فتح کیا وہاں پہ عام معافی کا اعلان کیا۔ اس کی بڑی عام مثال ہمیں نظر آتی ہے کہ جب بیت القدس فتح ہوتا ہے جی، تو وہاں کے جو والی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کی جو چابیاں ہیں، بیت المقدس کی جو چابیاں ہیں، وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو ہی دیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق اپنے غلام کے ساتھ چلتے ہیں مدینہ سے ایک سواری پر، اور قربان جائیں حضرت عمر فاروق کی سادگی پر کہ کچھ راستہ آپ اگر اونٹ پہ سوار ہیں تو آپ کا غلام جو ہے وہ اونٹ کو چلا رہا ہے، اور کچھ راستہ آپ کا
جو غلام ہے وہ اونٹ پہ بیٹھ جاتا ہے اور آپ اونٹ کو جو ہے پکڑتے ہیں اور چلاتے ہیں. دیکھنے والا بالکل واضح طور پہ نہیں بتا سکتا کہ ان دونوں میں مالک کون ہے اور غلام کون ہے. تو یہ ہے عمر فاروق جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت کی. اینیویز جب عمر فاروق جو ہیں وہ بیت القدس کی چابیاں لینے فلسطین پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جو کرسچین کمیونٹی کھڑی ہوئی ہے, جو وہاں پہ پادری کھڑے ہیں جو کہ ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہیں, اور وہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی رومن اور کوئی پرشین امپائر جیسا کوئی بادشاہ آ رہا ہوگا جس کے پیچھے بہت بڑا پروٹوکول ہوگا اور بڑے شاندار لباس ہوگا اور کیا بات ہوگی. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک اونٹ ہے, ایک اس پہ سوار ہے اور ایک اونٹ کو چلا رہا ہے, اور ادھر سے جو مسلمان کھڑے ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے امیر المومنین آ گئے, تو وہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت بھی ان کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ وہ جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا شخص ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے, وہ مسلمانوں کا امیر ہے, وہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے, وہ مسلمانوں کا حکمران ہے. لیکن اس وقت تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ غلام اونٹ کی پشت پہ ہے اور جو مالک ہے وہ اونٹ کو ہانک رہے. تو یہ سادگی ہے سیدنا عمر فاروق کی. اسی طرح اگر ہم عدل فاروقی کی بات کریں تو حضرت عمر فاروق بہت سخت تھے قانون کے معاملے میں, عدل کے معاملے میں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو فاروق اعظم کہہ کے پکارا جاتا ہے. آپ نے کبھی بیت المال کو بیجا استعمال نہیں کیا, یہاں تک کہ جو مسلمانوں میں بھی کوئی ایک ایسا اسکول آف تھاٹ جو آپ کا سخت مخالف ہے وہ بھی کوشش کر کے یہ نہیں آج تک کہہ سکا کہ عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں بیت المال سے ایک پائی بھی ادھر سے ادھر کی ہو یا ایک پائی بھی اضافی اپنی ذات پہ, اپنی اولاد پر, اپنے رشتہ داروں پر صرف کی ہو. تو یہ مقام ہے سیدنا عمر فاروق کا. اور یہ وہ عمر فاروق ہیں جو راتوں کو اٹھ کر لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں. ایک دفعہ کچھ ایسا ہی ہوا کہ آپ کسی گلی سے گزر رہے ہیں اپنے غلام کے ساتھ, ہر طرف ہریالی ہے, ہر طرف بہترین ہے, لیکن ایک گھر میں ایک خاتون ہے, اس کے بچے رو رہے ہیں, اور سیدنا عمر فاروق کو جب پتہ چلتا ہے کہ اندر کھانے کو کچھ نہیں ہے اور خاتون کے پاس کوئی کمانے والا نہیں ہے, اور چولہے پہ جو ہنڈیا ہے اس میں پتھر رکھے ہوئے ہیں صرف بچوں کو بہلانے کے لیے کہ جی کھانا پک رہا ہے, تو حضرت عمر فاروق بہت پریشان ہوتے ہیں, ڈسٹرب ہوتے ہیں. وہ فوراً بیت المال جاتے ہیں, آٹا پسواتے ہیں اور جو ہے اسے تھیلے میں ڈالتے ہیں. جب تھیلے میں ڈالتے ہیں تو آپ کا جو غلام ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ اسے میرے کاندھے پہ رکھ دیں. تو اس وقت قربان جائیں حضرت عمر فاروق پر. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کیا قیامت والے دن آپ میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ یہ آپ اپنے غلام کو کہتے ہیں, اور آپ وہ خود وہ جو بورا ہے آٹے کا اسے اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں اور باقی جو راشن ہے وہ لیتے ہیں اور اس خاتون کے گھر جاتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں کھانا بنانے میں, اور پھر اگلے دن سے اسے بیت المال سے حصہ دیا جاتا ہے. تو یہ سیدنا عمر فاروق ہیں. اور پھر یہی سیدنا عمر فاروق ہیں کہ جن پر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا. ایک دفعہ بیت المال سے چادریں جو ہیں وہ تقسیم کی گئیں مسلمانوں میں, اور ہر مسلمان کے حصے ایک چادر آئی, جو وہاں پہ مسلمان موجود تھے انہیں چادریں دی تھیں. اب سیدنا عمر فاروق جو ہیں وہ کچھ دراز قد تھے اور اس ایک چادر سے آپ کا لباس نہیں بن سکتا تھا. اگلے دن آپ کے دربار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جو مسجد نبوی میں جو آپ کا حکومتی معاملات چل رہے تھے, وہاں پہ ایک عام شخص آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ آپ سے سوال کرتا ہے, اے امیر المومنین, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا لباس ایک چادر سے بنا ہو؟ آپ نے ضرور بیت المال سے ایک سے زائد چادریں جو ہیں اپنے لیے استعمال کی ہیں. تو وہاں پہ پھر آپ کے فرزند, آپ کے بیٹے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے بابا نے بیت المال سے کوئی چادر اضافی نہیں لی, میں نے اپنے باپ کو اپنے حصے کی چادر دی تاکہ وہ اپنا لباس بنا سکیں. تو یہ ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق. اب اگر ہم حضرت عمر فاروق کی بات کریں تو حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں, یہ بھی آپ کا شرف ہے. حضرت عمر فاروق کی بات کریں تو آپ داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, یہ بھی آپ کا شرف ہے. اور یہ حضرت عمر فاروق ہی ہیں جنہوں نے جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں.
اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بہت ہی مقبول تھے بہت سے معاملات میں، یہاں تک کہ جب مسلمانوں پہ نماز فرض ہوتی ہے اور پھر مسلمان آپس میں ڈسکس کرتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ کس طرح مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے نماز کے لیے، مختلف رائے آتی ہیں، اور ان مختلف رائے میں سے ایک رائے حضرت عمر فاروق کی جانب سے بھی آتی ہے کہ ایک شخص کو متعین کیا جائے جو مخصوص الفاظ اونچی آواز میں دہرائے، اور یہ جو ہے نماز کے لیے ایک اعلان ہوگا، جی جسے آج ہم اذان کہتے ہیں۔ اس زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر تا قیامت اذان کی صدائیں جو ہیں وہ مسجدوں سے بلند ہوتی رہیں گی، اور یہ عمر فاروق ہی ہیں جن کی یہ رائے جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قبول کی، اور اذان کا طریقہ رائج ہوا، اور سیدنا حضرت بلال حبشی جو ہے وہ پہلے مؤذن جو ہیں مسلمانوں کی طرف سے پہلے مؤذن ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ عدل، شجاعت، بہادری کا بے مثال نمونہ ہے۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے گزاری۔ اب اگر آپ کی شہادت کا ذکر کیا جائے تو بعض جگہوں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ جی یکم محرم جو ہے سیدنا عمر فاروق کی جو ہے وہ شہادت کا دن ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق پہ 24 ذی الحج کو حملہ ہوتا ہے، اور غالباً 26 یا 27، بعض روایات میں 26 ہے، بعض روایات میں 27 ہے، 27 یا 26 ذی الحج کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں، جبکہ یکم محرم کو آپ کو دفنایا جاتا ہے، اور آپ کا جو مزار ہے وہ کیا ہی شاندار مزار ہے۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ مدفون ہیں، جی روضہ رسول میں آپ جو ہیں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کو نماز فجر کے وقت ایک مجوسی تھا جو کہ اس وقت اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا، ابو لولو فیروز، اس نے آپ کو خنجر کا وار کر کے شہید کیا۔ آپ اسی کے وار سے جو ہے وہ زخمی ہوئے، اور پھر انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ شہید ہوئے۔ ابو لولو فیروز جو کہ مجوسی تھا، فارس سے اس کا تعلق تھا، پرشیا سے تعلق تھا، اس نے آپ کو جو ہے شہید کیا۔ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سیدنا حضرت عمر فاروق کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں عدل فاروقی اپنانے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمت عطا کرے، ہمیں بھی عدل اور انصاف کے راستے پہ چلنے کی ہمت عطا کرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جلد آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔